اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں تہ در تہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کیا تجھے یہ نہیں نظر آتا کہ جب تو ان کو دیکھے تو ان کے اندر کوئی کسی قسم کا نہ فرق ہے اور نہ سوراخ ہے اور نہ ہی ان میں کوئی کمی اور عیب ہے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اللہ فرماتا ہے ذرا دوبارہ ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھنا، کوئی عیب اور کمی اور سوراخ تمہیں نظر آیا ہے ان کے اندر؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے پر یہ دلیل دے رہا ہے کہ میں نے جو 7 آسمان بنائے اور بالکل ان کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا اور ان کے اندر نہ کوئی سوراخ ہے، نہ ان کے اندر ہم نے کوئی ستون دیا ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اور خرابی ہے، تو جب یہ نہیں ہے تو اے انسان تجھے کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ بنانے والا ہی تو رب ہوتا ہے؟ اصل میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا کہ ذرا دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو بعد میں پھر دل سے سوچتا ہے کہ یار یہ کیسی چیز ہے، اس کا کیا کمال ہے، تو فرمایا دوبارہ پھر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آنکھ سے دیکھا ہے تو اب ذرا دل سے بھی سوچ اور دماغ پر بھی ذرا زور دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان بنائے ہیں کیا یہ کمال ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اصل بیان ہو رہا ہے، اور یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان بنائے ہیں یہ بغیر ستون کے کھڑے کیے ہیں، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی کبریائی ہے، یہی اس کا رب ہونا ہے کہ اس کے حکم کو انہوں نے پایا اور جہاں اللہ نے کہا وہاں کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ اللہ نے جو پہلا آسمان بنایا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال مسافت ہے، اسی طرح دوسرے آسمان تک، پھر تیسرے تک، اور اسی طرح جو ایک آسمان کی موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی بنتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بہت لمبا چوڑا سفر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو آسمان بنائے ہیں، پہلا آسمان جھاگ کا بنا ہوا ہے، جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ، یہ پہلا آسمان جھاگ کا بنا ہوا ہے، لیکن دیکھ لو نہ ختم ہوتا ہے، نہ بہتا ہے اور نہ گرتا ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ دوسرا آسمان جو اللہ نے بنایا وہ سفید موتی کا ہے، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جو سنا رہا ہوں۔ تیسرا آسمان جو اللہ نے بنایا وہ لوہے کا ہے، اور چوتھا آسمان وہ تانبے کا ہے، پانچواں آسمان یہ چاندی کا ہے، اور چھٹا آسمان یہ سونے کا ہے، اور ساتواں آسمان یہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے، میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تفسیر روح البیان میں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ 7 آسمان ان 7 چیزوں کے ساتھ میرے رب نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ 7 کے 7 آسمان، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دیکھو ذرا کہ ہم نے ان آسمانوں کو کیسے پیدا کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور جہاں ہم نے ان کو ٹکا دیا اور کھڑا کر دیا یہ وہیں پر ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے آتے ہیں نہ نیچے گرتے ہیں، کھڑے بھی بغیر ستون کے ہیں۔ تو جس کے حکم کے بعد یہ کھڑے ہیں اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں غور اور فکر کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کبریائی اور اس کے رب ہونے پر یقین حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس واسطے انسان کو یہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد پھر 7ویں آسمان کے بعد پھر لو اور کرسی اور پھر باقی معاملات اس سے اوپر آتے ہیں۔ اب چلیے تھوڑا سا آگے تاکہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ فرماتا ہے ذرا دوبارہ نگاہ اٹھا کے دیکھ اور مڑ مڑ کے آسمانوں کو دیکھ۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فرمایا جب بھی تو جتنا مرضی غور کرے گا نا تو تیری نظر تو تھک سکتی ہے لیکن تو آسمانوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب رب کی بنائی ہوئی چیز کی حقیقت تک بندہ نہیں پہنچ سکتا تو بتائیے پھر بندہ رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟
یہ وہ لوگ ان کے لیے درس اور عبرت ہے جو ساری باتیں اپنے تائیں حاصل کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ہمیں قرآن میں یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو، اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا سیدھا راستہ ہے۔ تو انعام کس پر ہوا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر بھی ہوا، صدیقین پر بھی، شہداء پر بھی، ولیوں پر بھی۔ یعنی کلمہ پڑھ کے تم ان کے پیچھے چل پڑو ادب اور احترام کے ساتھ، تو فرمایا تمہارے پاس علم زیادہ نہ بھی ہوا نا تو اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا۔ آج ہر بندے کو تحقیق کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور اسی واسطے وہ آپ دیکھتے ہیں پھر کیسے پاگل پن کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بڑی عجیب بولیاں بولتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو بھی برباد کرتے ہیں، جبکہ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کے پیچھے چلنے کا کہا گیا ہے، پیچھے پڑنے کا نہیں کہا گیا۔ لوگ آج کل بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستان عزیز، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا یہ آسمان ہم نے پھر خالی نہیں چھوڑے، اتنا بڑا آسمان بنا کے نا ہم نے اس کو مزین کیا، خوبصورت کیا، کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ۔ اب یہاں پر تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اگر تھوڑے ستارے بھی ہوتے تو آسمان تو پھر بھی خوبصورت ہو جاتا۔ دیکھو نا، چھت کے اوپر اگر 2 لائٹیں لگ جائیں تو ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اگر آپ 30-40 لائٹیں لگا دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی دکان میں چلے جائیں، کسی میڈیکل سٹور میں چلے جائیں، کپڑے کی دکان میں کتنی لائٹیں ہوتی ہیں، لگاتے ہیں نا جی، یہ اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، حالانکہ 1 لائٹ 2 لائٹ سے کام ہو جاتا ہے، لیکن اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 4 10 15 ستارے آسمانوں میں نہیں، دیکھو نا سورج ایک ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور اس کی اتنی چاند ایک ہی ہے، اس کی بڑی روشنی ہے، تو اسی طرح ستارے بھی اگر تھوڑے ہوتے تو کام چل جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جب خوبصورتی ہو نا تو پھر یہ چیزیں زیادہ لگانی چاہیے۔ اور یہیں پر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، پھر جب اللہ نے اتنے ستارے لگائے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ اتنے ستارے لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ آج ہم میلاد پر تھوڑی سی لائٹنگ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں ایڈا خرچہ ہو گیا ہے، یار گل خرچے دی نہیں ہے، گل ہے شے سونی لگنی چاہیے ہے۔ تو یہاں پر تفسیر صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو اس لیے خوبصورت کیا جائے، اس لیے سنوارا جائے کہ وہ اچھی لگے اور اس کے ساتھ ہمارے دین اسلام کی عزت اور شوکت بڑھے، یا لوگ اس کی طرف مائل ہوں، تو پھر اس کو خرچہ نہیں کہنا چاہیے، پھر جتنا زیادہ ہو اتنا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے لوگ بار بار خرچے کی باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے انہاں دا واس چلے تے اللہ نو بھی آکھن بھی ایڈا خرچہ کیتا ہی اسمانات ہے، بھئی اتنے زیادہ بلب لگا دیے، اتنے زیادہ ستارے لگا دیے، کہیں تو جھرمٹ ہے، انہاں دا واس نہیں پیا چلدا۔ عزیزان گرامی، تو یہ جب کسی چیز کو خوبصورت کرنا ہو تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس میں روشنی کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور یہیں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابتدا میں جو مساجد تھی نا ان میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا ابتدا میں، اور یہ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی شریف میں ضرورت پیش آئی۔ ظاہر سی بات ہے جو وہاں بیٹھتے تھے کہ یہاں بیٹھنے والوں کے لیے اندھیرے میں ایک وحشت ہوتی ہے اور روشنی کے اندر ایک سکون اور انس پیدا ہوتا ہے، تو کہا روشنی کا انتظام کیا جائے۔ تو ابتدا میں پہلے آگ جلائی گئی تو اس کا ایک دھواں ہوتا تھا، تو یہ بڑا ایک عجیب ماحول تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ مسجد اقصیٰ کے قریب کے رہنے والے تھے۔ یہ مدینہ شریف میں آئے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضرت تمیم داری ان کا نام تھا۔ انہوں نے جب یہاں کا ماحول دیکھا نا تو ضرورت محسوس کی کہ یہاں مسجد نبوی میں، میرے آقا کی مسجد میں لائٹ کا کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس وقت تک مکے اور مدینے میں اس طرح کی قندیلیں نہیں بنی تھیں جن کے اندر لائٹ جلائی جاتی تھی اور لائٹ ہوتی تھی، اور یہ فلسطین میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، مسجد اقصیٰ میں پائی جاتی تھی، وہاں کے قرب و جوار میں لوگوں نے یہ ایجاد کر لی تھی۔ اچھا، ہوا کیا؟ یہ حضرت تمیم داری نے کلمہ پڑھا، جو احکام سیکھنے تھے وہ سیکھے۔ جب آپ واپس گئے تو آپ نے واپس جانے کے بعد وہاں سے چند قندیلیں خریدیں، ان کے اندر یعنی یہ بڑے چراغ سمجھ لیں آپ، جو لٹکائے جاتے تھے، اور ان کے اندر زیتون کا تیل ڈال کے، اور جی میں پنجابی چاہتے ہیں وٹ وچ رکھی جاندی آئی تو موڑوں نو اگ لا چھڑ دیاں،
تو وہ دھواں بھی نہیں سی ہوندا تے وہ روشنی بھی ہو جاندی سی۔ یہ حضرت تمیم داری جب واپس گئے، آپ نے اپنا سارے معاملات نمٹائے تو جلدی جلدی وہاں سے قندیلیں خریدیں، اور قندیلیں خریدنے کے بعد یہ پھر مدینہ طیبہ آئے، اور یہ تقریباً مغرب کے لگ بھگ پہنچے۔ آتے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر وہ قندیلیں لگوائیں، اور آپ نے تیل ڈلوا کے تو ان کو جلوا دیا۔ اتنی پیاری روشنی کہ مدینے والے جلدی جلدی مسجد میں آئے کہ یہ کیسی روشنی آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب آ کے دیکھا تو اتنا خوش ہوئے کہ آج مسجد میں ایسی لائٹ خوبصورت، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کس نے لگائی ہے؟ تو حضرت تمیم داری کہنے لگے حضرت میں نے لگائی ہے، ہمارے علاقے میں یہ چیزیں تھی تو میں وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ نبی پاک نے جو جملہ بولا قسم خدا کی کمال ہو جائے گا، حضور نے فرمایا تمیم داری تم نے مسجد کو روشن کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، نورانی کیا ہے، اگر میری بیٹی کوئی زندہ ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 مبارک شہزادیاں تھیں، آپ کی 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو گئی تھی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، یہ جنگ بدر کے تھوڑے دنوں کے بعد یہ فوت ہو گئی تھی۔ اسی طرح حضرت رقیہ وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ حضرت ام کلثوم بھی جلدی فوت ہو گئی، یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہی تھی۔ ایک حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کریم علیہ السلام کی حیات نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تو اس کے 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ نے بھی انتقال فرما لیا تھا، اور انہی سے نبی پاک کی نسل چلی تھی۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ میرے حبیب کی نسل سیدہ خاتون جنت کی نسل سے آگے چلے گی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں، تو اس وقت تک زندہ نہیں تھی۔ آپ فرمانے لگے اگر میری بیٹی کوئی زندہ ہوتی اور نکاح اس کا نہ ہوا ہوتا تو فرمایا میں اس کا نکاح تمیم داری تیرے ساتھ کر دیتا، کہ تم نے آج ہماری مسجد کو نورانی کر دیا، روشنی والا کر دیا اور آباد کر دیا ہے۔ تو اس واسطے آپ جتنے لوگ مساجد سے تعاون کرتے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ تعاون آپ کا کوئی چھوٹی چیز ہے، بھائی جان یہ بہت بڑی چیز ہے آپ کا تعاون۔ اس لیے مسجد کے اندر لائٹ کا انتظام، پکھے کا انتظام، یہ نمازیوں کے لیے صفوں کا انتظام، یہ باقی جو ہوتے ہیں نا اس میں ضرور حصہ ملاتے رہا کریں۔ اور یہ جو ہمارا مرکز ہے اس میں تو جھولی پھیرنے کا رواج صرف اور صرف رمضان شریف میں ہے، اس کے علاوہ یہاں جھولی نہیں پھیری جاتی، آپ خود بخود ہی دیوانے دے جاتے ہیں اور یہ نظام مسجد کا چل رہا ہے۔ لیکن آپ سستی نہ فرمایا کریں، اور اگر کہیں مسجد بن رہی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ لوگ ہیں تو آپ جتنا ہو سکے اپنا تعاون ضرور شامل کر دیا کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سننے والی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ سوال ہوا کہ چڑیا کا گھونسلہ تو اتنا سارا ہوتا ہے، چڑی دا آلنا ہوتا ہے نا ایڈا سارا نکو جہا ہوتا ہے، یہ تو ساڈا بال ہی نہیں کھلو سکتا۔ سمجھ آتی بھیا تھوڑی بولی ہے جی کہ ترجمے کرنے پاؤں مینوں، بھائی یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر تو چھوٹا بچہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اتنی مسجد کون سی ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اگر مسجد چھوٹی نہیں ہوتی نا تو بندہ چھوٹا سارا مسجد سے تعاون تو کر ہی سکتا ہے نا۔ اصل بات ہے تعاون کرنے کی، کہ اگر کسی نے آدھی اینٹ کے برابر بلکہ اس سے بھی آدھی اینٹ کے برابر تعاون کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں جانے دیتا، اس مسجد کے تعاون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو مسجد کی آباد کاری میں، بناوٹ میں، سجاوٹ میں آپ ضرور حصہ لیا کریں۔ اور یہ مسجد کو روشن کرنے کے حوالے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ ایک بات اور سناؤں تاکہ مزید لطف آ جائے۔ جب حضرت تمیم داری نے یہ کام کر دیا تو اس کے بعد مسجد میں ایک روشنی اچھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد مساجد بڑھ گئیں۔ اب ظاہر سی بات اتنے کیسا انتظام ہوتا، تو یہ سب سے زیادہ مساجد کو خوبصورتی اور لائٹنگ میں پتہ کس نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے؟ اس شخصیت کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب مسجد نبوی کو کھلا کر دیا گیا نا تو اب ظاہر سی بات ہے لائٹ کی ضرورت تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے بہت ساری لائٹ کا اہتمام کیا۔ تو اس وقت پتہ کون سی شخصیت آئی تھی؟ یہ غور سے اگر یہ بھی کوئی پڑھنا چاہے تو تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت جس شخصیت نے آ کر خوش ہو کر آپ کو دعا دی تھی اس کا نام حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ تھا۔ حضرت علی جب مسجد میں آئے
تو آپ نے دیکھا اتنی پیاری مسجد چمک رہی ہے روشنی کے ساتھ، سبحان اللہ. تو آپ نے اس وقت کہا تھا نورت مساجدنا، اے عمر تم نے ہماری مسجدوں کو نور والا بنا دیا ہے. نور اللہ قبرک یا عمر ابن الخطاب، اللہ تیری قبر کو ایسے روشن فرما دے جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو روشن فرما دیا. تو یہ مسجد کو خوبصورت کرنا، مسجد کی لائٹ کا اہتمام کرنا، اس پر دیکھیں. بلکہ تفسیر روح البیان میں یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو وہ بھی سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور آپ کو لطف آ جائے. ایک بادشاہ گزرا ہے، میں پڑھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا. مامون عباسی اس کا نام ہے، یہ بھی تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میری بادشاہی تھی تو ہر محلے میں ضرورت پیش آئی مسجد بنانے کی. اچھا مسجد تو میں نے بنوا دی، لیکن اس کی نا لائٹ کے لیے میں کچھ لکھنے لگا کہ میں جو وزارتی اور سفارتی میرے پاس اختیارات ہیں تو میں اس قلم کے ساتھ کچھ لکھوں. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو، کہیں بدعت والا رولا بھی ہے نا، نہیں توجہ پر اے لفظ لکھے ہوئے نے. انہیں آگیا کہ یہ بدعت نہ ہو یار، اے میں بس میں کوئی نواں حکم نہ دے بما. کہتا ہے میں نے کوئی حکم نہیں دیا، بات ٹھیک ہے مسیطہ بن گئی، آپ پہ جائیں نماز پڑھنی پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو. کہتا ہے میں سو گیا، رات سویا تو میری خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اچھے کاموں پر خرچ کرنا بدعت نہیں ہوتا، مسجدوں میں روشنی کا آرڈر لکھ ہے. تو اس واسطے یہ جو مساجد کی روشنی ہے یہ بہت اچھی روشنی ہے اور اس کا اہتمام میں حصہ لینا چاہیے آپ حضرات کو. اگر کوئی تو انہوں کہہ دے دو چار بلب لے دے تو مجھے گھبرایا نہ کر. حضرت مولا علی کی دعا ہے اس پر کہ اے عمر تم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے. ہاں اسی کے تحت علماء نے لکھا ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا ویسا آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ نے اے سی لگوایا مسجد میں تو اللہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرے گا. آپ نے پنکھا لگایا تو اللہ آپ کو قبر میں ہوا عطا فرمائے گا. ہاں اگر آپ نے مسجد میں قرآن رکھے تو قبر میں قرآن پڑھنے کی سعادت ملے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں قرآن رکھے بعد آپ ہی نہ پڑھ، آپ بھی پڑھ ہے. ڈلے پائے گئے ہو تھوڑا دیا ہیں. تو یہ کام خود بھی کرنے ہیں. مسجد میں اگر اچھا قالین آپ نے بچھایا ہے تو اللہ آپ کی قبر میں بھی یہ سعادت بخشے گا کہ وہ جنت کے اچھے بچھونے عطا فرما دے گا. تو مسجد کے ساتھ ضرور تعاون فرمایا کیجئے، مدارس کے ساتھ تعاون کیا کیجئے. یہ بات آ گئی تو چلو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تو فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے، کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ اور ان کی روشنی کے ساتھ. اور اگے جڑی گال کی تھی اوے دھاڑے اوے سواد آ جاسی، توجہ میرے ال کرے آئے. فرمایا یہ آسمان تو اس سے سج گئے اور روشنی بھی ہو گئی، ان سے ہم دوسرا کام بھی لیتے اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، فرمایا ان سے ہم شیطانوں کو ساڑتے بھی ہیں. لو جی ساری گل مک گئی قسم خدا دی قرآن دے نال. بھئی جڑے آسمانہ دی لیٹیں گئے او دے نال آسمان سونا لگدا ہے، شیطان سڑدا ہے. بھئی یہی بات ہے، اگر آپ میلاد کی لیٹنگ کرتے ہیں ایمان والے خوش ہوتے ہیں، شیطان سڑتے رہ جاتے ہیں. کیوں بھئی حضرات، سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اچھا میں یقین اللہ تے کرو جب میں پڑھ رہا تھا یقین کرے مجھے بڑا ہی لطف آیا. اب دیکھیں ہم سے کئی بندے پہلے سوال کرتے تھے کہ یار میلاد شریف کی لائٹنگ جب ہوتی ہے تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں سوچتا تھا کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے، تکلیف کس بات کی؟ اللہ دی قسم ہے قرآن دی آیت پڑھی ہے تو میری اکھی کھل گئیاں. بھئی ستارے اللہ نے آسمانہ تے لائے بھی آسمان سونا ہو جائے تے دی لائٹنگ ہو جائے تے سڑدے شیطان ودے نے. اس کا مطلب ہے یہ روشنی نا کئی طبیعتیں ہیں جن کو اچھی کوئی نہیں لگتی. تو اس واسطے آپ اپنی طبیعت گندی طبیعت نہ رکھیں، آپ اپنی اچھی دیکھیں نا. نبی پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ شیطان کو ہی تھی. تو آج جب میلاد آتا ہے تو پتہ ہے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں اپنی صحت دے ہتھوں مجبور ہوں، نہیں تو میں وٹ کٹ کے رکھ دینے یار. صرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. او بھائی جان یہ طبیعتیں، شیطانی طبیعت نہ رکھو، ابلیسی طبیعت نہ رکھو. اگر طبیعت بھی رکھنی ہے تو ایسی رکھو جیسی مولا علی کی تھی. اے مسجد نو ویکھیا روشن تے نال ہی دعاواں دینیاں شروع کر چھڑیاں نے جناب. اور یہاں لوگ سڑنے شروع ہوئے. اچھا کسی نے ہور کچھ نہ لبے، وہ کہندا اے اتنا بجلی دا بل اسی تے لوکاں دا چندہ ہوندا ہے تے بل دے او چندہ ساڈا بل ساڈا تکلیف تینوں ودی ہوندی ہے چگل جان دی نہ ہوئے تے نہ کوئی گل ہے نہ کوئی بات ہے. توجہ ہے نا. وہ نواں ہی مفتی بن کے باہر آندا ہے.
पुत्र बात ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो जलने वाले जलते रहेंगे, चर्चा होता रहेगा। अल्लाह ताला हुजूर के इन दीवानों को सलामत रखे। ये हुजूर के चर्चे होते रहेंगे और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम कायनात को बताते हैं साल बाद हमारे महबूब आए थे और आज भी हम उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं। और काश के ये मोहब्बत सच्ची हो जाए। सच्ची मोहब्बत के लिए 3 शर्तें होती हैं कि जिस महबूब से आप मोहब्बत करें उसका जिक्र करें भी, सुने भी। और दूसरी शर्त यह है कि जिस महबूब से आप मोहब्बत करते हैं उनकी बातें भी मानें, जो मेरे महबूब ने कहा है सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तीसरी शर्त ये होती है कि जिस महबूब से आप मोहब्बत करें उसके दोस्तों से दोस्ती करें, उसके दोस्तों के दुश्मनों से दुश्मनी करें। तो जो सहाबा और अहले बैत का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, और जो सहाबा और अहले बैत का दुश्मन है वो हमारी गली के कुत्ते से भी बदतर है। हम उसे कुछ नहीं समझते जो सहाबा और अहले बैत का दुश्मन है। ये सच्ची मोहब्बत की अलामत होनी चाहिए। अगर इतनी बंदे में गैरत नहीं तो बंदा किस बात का है? ये सच्ची मोहब्बत की अलामत है। तो अल्लाह फरमाता है हमने आसमान को सजाया, और किस चीज़ के साथ? फरमाया सितारों के साथ। क्यों? फरमाया ये चिराग हैं वहाँ के। और वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, फरमाया इसके साथ शैतानों को भी साड़ा जाता है। और इसकी तफसीर में लिखा हुआ पता क्या होता है? ये जो शैतान होता है ना, शैतान आसमान के सितारों के साथ इनको मारा जाता है। और 3 तरह का अजाब होता है इन पर। कईयों को जब सितारा लगे तो उसकी अकल चली जाती है, वो पागल हो जाता है। और कई ऐसे होते हैं जिनके आज़ा कट जाते हैं और कई कत्ल हो जाते हैं। ये आसमान के सितारों की रोशनी देखकर एवं नहीं हार्ट अटैक होंगे, एवं नहीं लोग पागल हो जाते तब बक बक शुरू कर देंगे। आ सारियां गल्लां लिखियां पईयां जे, वो तवज्जो है। अब आगे चलिए, अल्लाह फरमाता है वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने इनको तैयार किया है। मतलब ये कि जितना भी जहन्नुम की आग भड़काई गई है या अजाब तैयार किया गया जितना, फरमाया वो किसके लिए है? उनके लिए। यानी जितने भी शैतान हैं, काफिर हैं, ये उन सब के लिए हमने भड़कता हुआ ये अजाब तैयार किया है। और आगे क्या फरमाया? वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और वो लोग फरमाया कि जो अपने रब से कुफ्र करते हैं, शिरक करते हैं, नहीं मानते कुरान को, नबियों को, किसी भी एतबार से, अज़ाब जहन्नम, फरमाया हम उनको जहन्नम का अजाब चखाएंगे। और उसके बाद वबिअसल मसीर, और फरमाया उनका ठिकाना बहुत बुरा है जो हमने उनके लिए बना दिया हुआ है। यहाँ पर तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़म वहिय तफ़ूर, जब उनको मतलब उससे जहन्नम में डाले जाते हैं, फेंके जाते हैं, तो फरमाया फिर वो आवाज़ें सुनते हैं। कैसी? भयानक आवाज़ें, दर्दनाक आवाज़ें। जहन्नुम की आवाज़ ही इतनी दर्दनाक है, अगर जाहिर कर दी जाए तो कोई शय बच नहीं सकती है। मैं सुनाता हूँ आपको 2 हदीसें, फिर आपको मज़ा आएगा। वाहिया तफूर, फरमाया ऐसे लगता है कि जैसे अभी इसका जोश आया और अभी इसका जोश आया। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, फरमाया लगता यह है कि अनकरीब वो खुद फट जाएगी। जैसे दिमाग के अंदर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो शरियानें फट जाती है ना, तो फरमाया इसी तरह जहन्नुम भी इतना जोश ज़्यादा होता है कहीं फट ना जाए। अल्लाह ने ऐसा उसके अंदर अजाब रखा है। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जब भी जहन्नुम में किसी को डाला जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे ओए तेरे अल कोई रसूल नहीं सी आया, और किसी ने तेनू को सीधी गल कोई नहीं सी दसी, कोई समझा नहीं रहा था, कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था। वो खाज़िने, जितने खाज़िन वहाँ के फरिश्ते होंगे तो वो सारे पूछेंगे उस बंदे से जो जहन्नुम में जा रहा होगा। कालू बला, तो वो कहेगा क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीर, हमारे पास डराने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे। इससे मुराद सबसे पहले नबी है कि जिन्होंने हमें आके समझाया। और फिर फ़कज़्ज़बना वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, कहते हम झुटला दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। ये काफिर वहां मान जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, जब बंदा गुनाह करके मान जाता है ना और अल्लाह की बारगाह में इकरार कर ले, ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आती है। और अल्लाह ताला से फिर माफी मांगे तो अल्लाह माफ कर देता है। क्यों? अल्लाह अदा मन्नी जो बैठा है।
یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں کہ وہ غلطی کر کے مانتا نہیں ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے غلطی تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو کنفرم بات ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم سے غلطی تو ہوگی۔ لیکن شیطان اور انسان میں فرق یہ، جو کر کے بھی نہ مانے شیطان ہے، اور جو کر کے مان جائے انسان۔ غلطی ہوگی لیکن مان جایا کرے۔ جو جرم ہو جائے نا، باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں یہ کر بیٹھا ہوں، تو مہربان ہے نا، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ کافر مانتے نہیں تھے، انسان کو مان جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی ادا پر معافی دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو جھٹلایا کہ اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نے تو ہمیں بڑی گمراہی میں رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نبی کبھی کسی گمراہی میں نہیں رکھتا، لیکن وہ کافر نبیوں کو یہ کہیں گے، اللہ اکبر۔ اور وہ پھر کہیں گے خازن جہنم جتنے ہوں گے ان کو، وقالو، اور وہ سارے کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم نے ان کی باتیں سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جہنم والے نہ بنتے، ہم آج آگ والے نہ بنتے۔ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، ہم نے ان کی بات مانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوں گے، مان جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن ان کو جہنمیوں کی پیپ کے اندر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت ان کا اقرار کرنا کام نہیں آئے گا۔ اقرار کرنا ہے تو دنیا میں کر اور یہاں معافی مانگ، پھر اللہ معافی عطا فرماتا ہے، وہاں نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا بہرحال وہ لوگ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اے ہوگا اللہ گئی، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی غلطی خطا ہو جائے تو اللہ سے ڈر جائیں اور معافی طلب کر لیں، حالانکہ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، رب کے عذاب کو دیکھا نہیں، غیب پر سنا ہوا ہے، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور جہنم سے بھی ڈرتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ مغفرت بھی عطا کرتا ہے اور اجر بھی اتنا بڑا دیتا ہے کہ وہاں بڑائی بھی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے رب سے ڈریے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے آقا کریم میرے نبی جو کہ معصوم عن الخطائیں، نبی گناہ نہیں کر سکتا، نبی اور فرشتے یہ دو جماعتیں ہوتی جو گناہ نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہماری اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی بندہ کسی اور کو معصوم سمجھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں رہتا۔ دو جماعتیں معصوم، ایک نبیوں کی اور ایک فرشتوں کی، بس اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ باقی جتنیاں مشہور ہستیاں ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، وہ محفوظ ہوتی ہیں، سمجھ آئی؟ معصوم نہیں، معصوم نبی اور فرشتے۔ اس کے باوجود کہ میرے نبی معصوم ہیں، پھر بھی پتہ کتنا روتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے میرے نبی جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے راتوں میں نوافل کے لیے، تو آپ کے سینے کا دل وہ خوف خدا سے ایسے دھڑکتا تھا جیسے ہنڈیا کے اوپر، ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولہے کے اوپر اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا جائے تو جیسے پانی ابلنے کی آوازیں آتی تھیں، ویسے دل مصطفیٰ سے خوف خدا کی آوازیں آتی تھی۔ توجہ ہے جی حضرات؟ یہ خوف خدا کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کا خوف جب آتا ہے تو فرماتے ہیں کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا ہوتا تو میں کو پتہ ہوتا، درخت جانور مجھے کھا جاتے اور مجھے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں نہ جانا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق وہ ہیں، یہ یاد رکھیے قیامت والے دن جب آئیں گے نا، یہ بات میری توجہ سے سنیے، حضرت ابوبکر صدیق تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائے گا محبوب کس کو سب سے پہلے پوری کائنات میں اللہ جب فرمائے گا آؤ میری بارگاہ میں حساب دو، کوئی نہیں دے سکے گا، تو پتہ ہے کس کو پیش کیا جائے گا؟ نبی پاک حضرت ابوبکر کو جب پیش کریں گے نا تو اللہ فرمائے گا سارا عذاب اور غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر کو حساب کے لیے پیش کیا، اے دا حساب نہیں، اے نے تن من دھن سب کچھ تیرے تو قربان کر دیتا ہے۔ اس نے چھوڑا کیا تھا؟ اس نے کیا چھوڑا تھا؟ اور اب اللہ فرمائے گا اے حبیب، اے انہوں پنجابی ترجمہ کردہ پہ جے سمجھ آوے دا، فرمایا آج صدیق دا مل پا کی پونے، اور میں آپ کو روایت دکھاؤں گا بھائی جان، نبی پاک علیہ السلام کو جب جنت اور دوزخ کی چابیاں دی جائیں گی تو یہ چابیاں نبی پاک پتہ کس کو دیں گے؟ اے غور دے نال سنے آ جائے، یہ چابیاں آپ حضرت ابو بکر و عمر کو دے دیں گے اور کہیں گے اے جنت دیاں تے جہنم دیاں چابیاں نے،
جنوں دل کردہ جنت لے جاؤ، جنوں دل کردہ جہنم دے چھڑ دیو چل کے۔ یہ حدیث اگر کو دیکھنا چاہے تو میرے ذمہ رہی بادشاہ، ٹینشن نہیں لینی، یہ حضرت ابو بکر و عمر کی شان ہے بھائی، قیامت والے دن دیکھنے والے ہوں گے ابو بکر و عمر کی شان ہے۔ میرے عزیز میں عرض یہ کر رہا ہوں، اتنی بڑی ہستیاں، اتنی بڑی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف کتنا دل میں ہے۔ یاد رکھو، جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نڈر، بے باک اور بدماش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ سنیے آگے، اور بڑی جلدی میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ کافر لوگ، ادھر دیکھیں میری طرف، بڑی ٹاپ دی گال ہے، اور 2 حدیثیں میں نے سنانی آپ کو جلدی میں۔ کافر لوگ جو تھے نا، وہ جب بھی کوئی بات کرتے نا تو نبی پاک کو پتہ چل جاتا تھا۔ کافر جب بھی کوئی، اچھا وہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، نبی پاک کے خلاف، نبی پاک کو پتہ چل جاتا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام پھر ان کافروں کہتے، اور کافر وہ بڑے گندے ہوتے تھے پورے لوگوں کے سامنے کہ تم نے یہ بات کی اور نبی کو پہلے ہی پتہ چل گیا، اور جن کے مقدر میں ہوتا وہ نبی کا یہ علم غیب دیکھتے تو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہی تو اللہ نے غیب دیا ہے، اور غیب نبوت کا خاصہ ہے۔ اگر نبی کے پاس غیب نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اور آج چبڑ لوگ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، نبی کو غیب نہیں، اور میں کہا جا پہلے کلمہ تو سیدھی طرح پڑھ کے آ جا، تینوں ہے نہیں تمیز ہی کوئی نہیں، اتنا علم ہی کوئی نہیں کہ یہ نبوت کے لیے ضروری شے ہے۔ اگر کوئی نبی کا علم غیب نہ مانے نا تو اس نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں ہے، ایسا جاہل بندہ، اس نے نبی کو نبی نہیں مانا، چونکہ لفظ نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا، یہ لفظ نبی کا معنی۔ کیسے یار پاگل قسم کے لوگ آ گئے، خدا ان کو ہدایت دے دے۔ اب ذرا آپ سمجھیے، نبی پاک کو پتہ چل جاتا تھا، ان کافرہ نے کی تھا۔ ادھر ویکھیا جی، اے قرآن اللہ دی قسم سواد آ جاندہ ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کافر جو تھے نا وہ کہتے تھے اوئے کوئی گل اونچی نہیں کرنی، مٹھی مٹھی کان دے وچ کرو۔ کیوں؟ کہہ رہے جب ہم اونچا بولتے ہیں نا تو وہ مسلمانوں کا نبی سن لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تسی بامیں مٹھے بولو تے بامیں اونچی بولو۔ ہائے ہائے ہائے، ساری واردات پکڑی گئی ان کی، ساری واردات۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا اونچی بولو یا مٹھی بولو، سارا کچھ سانوں پتہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اس نے کوئی شے اپنے حبیب سے نہیں چھپائی ہے۔ اور ہمارا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تسی اونچی بولو تے بامیں مٹھے بولو، محبوب کو پتہ چل جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، فرمایا کیا وہ نہ جانے اس بات کو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ہر باریک چیز کو بھی جانتا ہے اور اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر کالا پہاڑ ہو، کالی چیونٹی ہو، کالی رات میں چل رہی ہو تو اس کی آہٹ بھی میرا رب سن لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور کی تجلی کی زیارت کی نا تو آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی، 30 میل دور کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، کالی رات ہوتی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے دیکھتے جیسے دن میں نظر آ رہی ہوتی۔ صدقے جاواں تواڈی سبحان اللہ تھا۔ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جی صفت کی تجلی ویکھی ہے، تو میں نے مٹھی جی گال کرنی ہے، لیکن آپ نو اگر سمجھ آوے جو رب کی صفت کی تجلی کو دیکھے اس موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ حال ہے، تو جو معراج کی رات میرا نبی اپنے رب کو ڈائریکٹ دیکھ کے آئے پھر ان کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیے آپ نے جہنم کے بارے میں سنا کہ وہ کتنی طاقتور ہے اور کیا اس کا عذاب ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ اب یہ جو لوگ نبی پاک کی شانیں، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کی شانیں نہیں نہ سمجھتے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں، کافروں کی طرح ان کے عقیدے ہیں، کہتے مسلمان ہیں اور کافروں سے گندے عقیدے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا فلانا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جہنم پر ایک ایسا وقت آئے گا، اس کے دروازے کھڑکائے جائیں گے، آوازیں دی جائیں گی کہ تیرے اندر کوئی ہے مسلمان تے باہر کڈ، اسی جنت ہی لے کے جانا ہے۔ تو فرمایا جہنم کہے گی اب میرے پاس کوئی مسلمان باقی نہیں رہا۔ پوچھنے والا پوچھے گا کیوں نہیں باقی رہا؟ تو کہا جائے گا
جتنے اللہ کے پیارے تھے وہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے گئے ہیں. اب یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ کوئی مجھے بھی تو بتائے نا. ہو جی نبی کام نہیں آئے گا، ہو جی ولی کام نہیں، ہو جی علی کام نہیں. اوے خدا دیا بندیا، پھر آ کدھر لے کے جاواں؟ او تیرے کام تک کسے نہیں آنا، او سکھا مینوں بھی تو دس نا. پھر کہندے ہو مولوی غصے ہو جاندا، او میں کہڑے پاسے جاواں؟ میں تے جڑی حدیثاں پڑھیاں نے او دسیاں پئیاں نے بھی قیامت والے دن حضور بھی شفاعت کریں گے، صحابہ بھی، اہل بیت بھی. ایون دین حدیث میں یہاں تک ہے جو کچا بچہ گر جائے جس کا حمل بھی مکمل نہ ہو وہ بھی قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں آ کے اپنی امی ابے کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. اور جتھے کچیاں بچیاں دا اے حال ہے تے محمد مصطفیٰ دا حال کی ہوئے گا. میں دستے صحیح میں کیسے یار، اللہ کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے یار، یہ کیسے مسلمان ہے یار، ان کو میں کیسے مسلمان کہوں یار، اتنے گندے عقیدے رکھتے ہیں، کبھی انہوں نے پڑھے نہیں ہیں حدیثوں کو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یقین کریں قیامت والے دن جب جہنم آئے گی نا، اب یہ دوسری حدیث سنیے، قیامت والے دن جب جہنم آئے گی 70,000 لگامیں اس کو ڈالی ہوئی ہوں گی اور ہر 70,000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گی، فرشتے کھینچتے ہوں گے. یہ اتنے زور سے آئے گی اہل معاشر کو لتاڑتی ہوئی یہ کافروں پر حملہ کرے گی اور کہے گی کھاتے رب کا تھے اور سجدہ کسی بت کو کرتے تھے. یہ ان کو اور یہ جہنم فرشتے سارے بیچارے وہ ان کو قابو نہیں کر سکیں گے. اور اللہ دی قسم ہے گل سن کے میں اگر تھوڑا مطلب ڈھلا نہ ہوندا تو میں اپنے جوش نال دسدا، لیکن تساں جاگنا ہے. اس جہنم کو کوئی قابو نہیں کر سکے گا. پتہ کون کرے گا؟ میرے حبیب چل کے اس کو ہاتھ ڈالیں گے. میرے نبی جب ہاتھ ڈالیں گے تو حدیث میں لکھا ہے نبی کا نور ایسا غالب آئے گا کہ اس کی ساری آگ نیچے ہو جائے گی اور میرے نبی کا نور اس پر غالب آ جائے. میرے نبی اپنے نور سے اس پر قبضہ کر لیں گے. کہ لگام پھڑ کے کھلو جا، تینوں نہیں پتا تم مالکاں دے سامنے آئی کھلوتی ہیں، کھڑی ہو جاتے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی طاقت. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سمجھ آئیے حضرات آپ کو؟ یہ ہے میرے نبی کی طاقت. یہاں سے یہ بھی کہندے نے کالے علم دے وچ بڑی طاقت ہوندی ہے. میں کہا شرم تے آیا کرو، جنی نور دے وچ طاقت ہے نا اونی کالے چ نہیں ہے. اصل تو نا کالا، تینوں پتہ ہے بھی 50,000 دینا تے میرا کام ہو جانا ہے، ہونا وہ بھی کوئی نہیں، انشاءاللہ نہیں ہونا. تو گھبرا نہیں توجہ فرمائی. اے کالیاں دے پیچھے نہ جا. میں کہنا 5 وقت دی نماز تے قرآن پڑھیا کر، ایسی دی تیسی کالے دی تے کالے آلیاں دی، سب کچھ فٹ ہو جائے گا. ہم مسل اب علماء فرماتے ہیں باوضو رہنے والا بندہ اس کے اوپر جادو ٹونا جلدی اثر نہیں کرتا، اور جو بے وضو اور ناپاک رہتا ہے اس کے اوپر جادو ٹونا زیادہ اثر کرتا ہے. تو جدو تو رہنا ہی ناپاک ہے، وضو تو کرنا ہی نہیں، نماز تو پڑھنی نہیں، تو مڑ شیطان نہیں تیرے اتنے حملہ کرنا ہے، جن نہیں کرنا ہے نا. مڑ جن کی جن بھی آتے ہیں تو آپ بھوت ہے.